آپ کے زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے 2004 میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے وہ نل بند کر دیا، یہ کراس بارڈر موومنٹ والا کوئی نہیں ہوگی، لشکر طیبہ وغیرہ اس کے اوپر بھی آپ نے ہاتھ ذرا بھاری کر دیا کہ نہیں اب روک لو ان کو. اس کے بعد لشکر طیبہ پہ پابندیاں بھی لگیں، 2-3 واقعات ہوئے. آج کل کشمیر خود سے اٹھ گیا، کیا کرنا چاہیے وہاں پہ؟ ہاں بڑی اچھی بات ہے اٹھا ہے، کیونکہ بالکل ظلم ہو رہا ہے ادھر، یہ ہندوستانی فوج ظلم کر رہی ہے. وہ جو آپ کمپیئر کرتے ہیں میرے زمانے میں، دیکھیں ندیم، ہر ایکشن انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ماحول سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ایک اس زمانے کا ماحول تھا، بالکل کارگل ہوا، مجاہدین ایکٹیویٹی کشمیر میں ہو رہی تھی، بڑی سختی سے ہو رہی تھی. اس کے بعد ایک دم سے ہم پولیٹیکلی ہم دونوں، میں اور پرائم منسٹرز ادھر کے، ہم مل کے بیٹھے اور ہم نے سوچا کہ یہ اس کی سولوشن ہر چیز کی کشمیر، سرکریک، سیاچن کو پیسفلی حل کرتے ہیں. اور پیس نیگوسیشن جب شروع ہوئی اور سیریس طریقے سے شروع ہوئی تو ظاہر ہے یہ کراس بارڈر ایکٹیویٹی تو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو پھر کانٹرڈکٹری چیز ہو گئی نا. تو اب جبکہ مودی صاحب آ گئے ہیں وہاں اور ان کو کچھ اور نہیں ملتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف ان کی اسٹریٹجی، پتہ نہیں آپ ان کے اسٹریٹجک تھنکرز بعض ہیں، آرٹیکلز جو آ رہے ہیں ان کی اسٹریٹجی، وہ تو پاکستان کو کیسے ختم کیا جائے اس کی باتیں ہوتی ہیں. ان کے پیپرز ہیں، ان کے پیپرز لکھے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو ختم کرنا ہے، فوج کو اکنامیکلی بالکل ان کو ختم کرنا ہے، اور کس طریقے سے پاکستان کو اکنامیکلی ختم کیا جائے، اسٹینگولیٹ کیا جائے. اس میں وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں کہ ان کا ایگریکلچر، ان کی ٹیکسٹائل، یہ ان سے ریمیٹنس آتے ہیں، یہ ان کے فائدہ پہنچاتے ہیں اکنامیکلی، ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے. تینوں کے وہ لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں. ان کی تو بڑی دور دراز بہت زیادہ سوچ ہے ان کی کہ کیسے پاکستان کو کمزور کیا جائے. تو یہ اس انوائرنمنٹ میں ظاہر ہے وہاں لوگ اٹھ رہے ہیں. اور یہ لشکر طیبہ کا آپ نے بتایا، تو لشکر طیبہ کے جو والنٹیئرز ہیں، جو پاکستانی والنٹیئرز ہیں، وہ اور زیادہ والنٹیئر کریں گے، اور زیادہ جانا چاہیں گے وہاں، اور یہ ہوگا. لیکن لشکر طیبہ کا اگر آپ نے بات کیا ہے تو میری سوچ تو ان کے بارے میں بالکل فرق ہے. اگر آپ سننا بتائیے، چاہتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں کراس بتاتا بارڈر ہوں آپ کو. روک کے ہم نے کشمیریوں کی زیادہ مدد کی ہے، کشمیر میں خود سے نوجوان اٹھ کے باہر آ گیا. لشکر طیبہ پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، لشکر طیبہ دیکھیں، لشکر طیبہ اٹھا ہے 1989-90 میں، جب یہ کشمیر میں اپرائزنگ ہوئی ہے سیویلین، ان کو جو کرش کیا گیا فوج کی طرف سے، اس کی وجہ سے یہ کشمیر فریڈم سٹرگل شروع ہوئی ہے. اور وہ کشمیریوں ہی نے شروع کی تھی سری نگر میں. وہ یہاں آ گئے، پھر وہ اس کی وجہ سے ملیٹنٹ ایکٹیویٹی شروع ہوئی، وہ انڈر گراؤنڈ گئے، انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. انہوں نے لڑنا شروع کیا تو یہاں پاکستان سے بہت سی یہ آرگنائزیشنز شروع ہوئیں، آئیں، اور ان میں سے ایک لشکر طیبہ تھی. اور لشکر طیبہ سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ سکسیسفل آرگنائزیشن بنی، اور وہ فریڈم سٹرگل میں کشمیریوں کی مدد کر رہے تھے. نا یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو اتنی ملائن کی جا رہی ہے، انٹرنیشنلی ان کو بین کیا گیا ہے، ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے. کون کروا رہا ہے یہ ہندوستان کروا رہا ہے. کیوں کروا رہا ہے؟ کیونکہ وہ کشمیر میں سب سے زیادہ وہ ٹربل کرتے ہیں. لیکن حقیقت ان کی کیا ہے لشکر طیبہ کی؟ وہ القاعدہ اور طالبان کے ساتھ نہیں ہے، بالکل ان کو کھل کے ان کے خلاف بولتے ہیں. حافظ سعید صاحب وہ پاکستان میں کوئی بم بلاسٹ، کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں، بالکل نہیں کر رہے ہیں. وہ پیسفل ہیں. وہ سب سے بیسٹ، ان کی جماعت الدوا بیسٹ این جی او ہے پاکستان کی، چاہے ارتھ کویک ہو یا فلڈ ہو، سب سے زیادہ بہترین این جی او پاکستان کی وہ جماعت الدعویٰ ہے. ان کے لوگ ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ میس اور ریلیجس یوتھ ہے، ریلیجس یوتھ ہے ان کے ساتھ. وہ یہ کام کر رہے ہیں جو اچھائی کی طرف جا رہے ہیں. ہاں کشمیر میں لڑتے ہیں، کشمیر میں جا کر والنٹیئر کر کے لڑتے ہیں، لیکن کشمیر میں ہندوستان ان کو ٹیررسٹ کہتا ہے. ہم انہی کے رٹ میں لگ جاتے ہیں. وہ انٹرنیشنلی، ہمیں انٹرنیشنلی جا کر کہنا چاہیے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ فریڈم فائٹرز ہیں، وہ مجاہدین ہیں. کیونکہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہو اور مرنے کو تیار ہو، اور لوگ ان کو حق دلانے کے لیے رسک لے رہے ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں؟ یا وہ جو حقوق کو جس نے لیے ہوئے ہے اور ان کو لوگوں کو، انوسنٹ لوگوں کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے. ابھی جو جیسے آپ نے برہان وانی کا نام لیا ہے، 50 لوگ ان سے زیادہ مار دیا، ہزاروں لوگوں کو زخمی کر دیا. وہ ٹیررسٹ ہے. یہ ہمیں انٹرنیشنلی کہنا پڑے گا. جب ہم نہیں کہہ پاتے ہیں تو وہی وہ جو آرگنائزیشن ہے لشکر طیبہ،
جس میں ساری اچھائیاں ہیں اور کیا برائی ہے، وہ اس کو وہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کروا رہا ہے. تو ہمیں اس رقم میں نہیں پڑنا چاہیے. ایک راستہ آپ کا تھا جو بھاری واجپائی کے ساتھ آپ نے شروع کیا، خود سے آپ نے کہا کہ میں